اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول بہت مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کے ہاں گزارے، ان کی صحبت میں گزارے، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے، خلیفہ مامون الرشید نے جب آپ کو قید کیا تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ اس لیے کہتے ہیں کاظم وہ نہیں جو طاقت نہ ہونے پر خاموش رہے، بلکہ کاظم وہ ہے جو طاقت ہونے کے باوجود یہ کہہ دے جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی حاجتوں کے پورا کرنے کا دروازہ، جنہیں دنیا کاظم کے نام سے جانتی ہے، یعنی جو غصے کو پینے والا اور صبر و تحمل کا پہاڑ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر کے فرزند یعنی بیٹے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی حمیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس وقت ہوش سنبھالا جب آپ کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے ڈنکے بج رہے تھے۔ پوری دنیا میں آپ کا نام تھا، یعنی آپ کے والد کا نام تھا۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک عظیم درسگاہ بنائی تھی، جس میں ایٹ اے ٹائم 4000 طلباء کرام پڑھتے تھے آپ کے پاس۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ائمہ کرام ہیں، مشہور ائمہ کرام ہیں، امام مالک ہیں، امام اعظم ہیں، وہ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول بہت مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کے ہاں گزارے، ان کی صحبت میں گزارے، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یعنی آپ کے علم کا اتنا مقام تھا کہ امام اعظم، امام مالک اور بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے لوگ آپ کے شاگردوں میں یعنی امام جعفر کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جابر بن ابن حبان جو کیمیا کا سائنسدان ہے، وہ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو امام موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ہوش سنبھالا جب آپ کے والد یعنی امام جعفر کے علم کے ڈنکے بج رہے تھے، اور آپ نے زہد، تقوی اور علم اپنے باپ دادا سے ورثے میں حاصل کیا۔ آپ کا لقب کاظم بہت مشہور ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو بہت سخت برا بھلا کہا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کوئی اس کو جملہ نہ بولا، بلکہ اسے معاف کر دیا اور اس کے گھر جا کر اس کی مالی خدمت کی اور اسے تحفہ بھی دیا۔ وہ شخص نہایت شرمندہ ہوا اور آپ کے قدموں پر گر پڑا اور آپ سے معافی بھی مانگی۔ اس لیے کہتے ہیں کاظم وہ نہیں جو طاقت نہ ہونے پر خاموش رہے، بلکہ کاظم وہ ہے جو طاقت ہونے کے باوجود یہ کہہ دے جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم ایسے نہیں ہیں صبر و تحمل کے پہاڑ، غصے کو پی جانے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ آپ پوری رات اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارتے، اور لوگ یہ کہتے تھے جس نے خشوع خضوع دیکھنا ہو وہ موسیٰ بن جعفر کو دیکھ لیں۔ اور زندان جہل میں یا اللہ میں تجھ سے ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا تھا، ہمیشہ تجھ سے یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ عطا فرما جہاں میں ہوں اور تو ہو اور کوئی تیسرا نہ ہو، تو نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تنہا ہوں، اے میرے مالک، اے میرے رب، صرف میں اور تو ہو، صرف تیری عبادت کرتا رہوں، تجھے پکارتا رہوں، کوئی دنیا کا کوئی شخص نہ ہو، دنیا کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور امام موسیٰ کاظم کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بغداد کے جیلوں میں گزرا۔ آپ کو بہت سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر ڈھائے گئے، لیکن آپ نے اسلام کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مشہور ہے نا یہ شعر کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
آپ پر بہت سی مصیبتیں ڈھائیں گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جو جیلر تھا، جسے سندھی بن شائق یہ نام آتا ہے روایات میں اس شخص کا، یعنی جو چوکیدار ہوتا ہے، جو تھانے کا، جو جیل کا پہرے دار ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی عبادت سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ یعنی اللہ پاک کی آپ بہت زیادہ پوری رات آپ کی اللہ پاک کی عبادت میں گزرتی تھی۔ جب 25 رجب کو قید خانے میں آپ کو زہر دیا گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور یہ خبر جب بغداد کے لوگوں تک پہنچی، اس خبر نے یعنی آپ کی شہادت نے بغداد کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، اور جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو بغداد کے لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حالات زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ گزر رہی ہو، انسان کتنا ہی بے بس اور لاچار اور مشکلات سے ڈھل چکا ہو، لیکن پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اور آپ کی یہ بات خاصیت بھی تھی کہ جب بھی کوئی مشکلات، کوئی مصیبت آتی تو آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہی رہتی، کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کچھ اشعار کہتے ہیں: زندہ و جاوید ہے موسیٰ بن جعفر کا مقام، زندہ و جاوید ہے موسیٰ بن جعفر کا مقام، وقت کے ہر ایک ستم پر ہے انہی کا احترام، سجدہ خالق میں جو گزری ان کی زندگی، سجدہ خالق میں جو گزری ان کی زندگی، زندان کی تنہائیوں میں تھی خدا کی بندگی۔ یعنی جیلوں میں بھی آپ نے اللہ پاک کی عبادت کی، پوری زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزاری۔ ہم ان کے ماننے والے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھیں۔ ہم تو اپنے آپ کو فارغ و تحصیل ہی سمجھتے ہیں کہ آپ نبی چھڑے سی تو آپ امام چھڑا سی۔ ہمیں چاہیے اگر ہم ان کی مانتے ہیں تو ان کی بھی مانیں، نہ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اصل تعلیمات تو وہ ہیں، اصل ماننے کی بات تو یہ ہے نا کہ جو انہوں نے کہا ہے، جو ان کے فرامین ہیں، جن سیرت کو، جس احکام کو، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ہم بھی زندگی گزاریں۔ اصل تعلیمات تو یہ ہے نا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور قانون شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔